کچھ ضعیف اور موضوع احادیث بیان کی گئی ہیں. مسواک کا استعمال کیا ہی خوب ہے کہ آدمی کی فصاحت میں اضافہ کرتا ہے. یہ سب موضوع احادیث ہیں یا ضعیف ہیں جن کی کوئی اصل نہیں اور مشہور ہو گئی لوگوں میں. برتن کا دھونا اور صحن کی صفائی کرنا غنا کا سبب بنتا ہے، یعنی امیر ہونے کا ذریعہ ہے. اچھا، ہمارے ہاں بالکل اس سے الٹ بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ عصر کے بعد جھاڑو نہ دو ورنہ دولت چلی جائے گی. پیشاب کے بعد 1 مرتبہ وضو کرنا چاہیے، قضاء حاجت کے بعد 2 مرتبہ، جنابت کے بعد 3 مرتبہ. یہ سب من گھڑت بات ہے. 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا جنبی کے لیے فرض ہے. یہ من گھڑت بات ہے، فرض نہیں ہے، 1 دفعہ بھی کافی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اوپر سے نیچے کے رخ کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے. رائٹ سے لیفٹ کرتے تھے. کانا یشو صفاہ، دائیں سے بائیں، اور پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے. دین کی بنیاد صفائی پر ہے. یہ نہیں ہے حدیث ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے. جس نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو سفید موتیوں کے 100 محل عطا کرے گا، اور پانی کے ہر قطرے کے بدلے اس کے نام اعمال میں ہزاروں شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا. اس قسم کی جتنی روایتیں کہیں بھی پڑھیں، پہلے سے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ من گھڑت چیز ہے. اس لیے کہ نماز پڑھنے کا تو ایسا ثواب کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا. لیکن اچھا، یہ باتیں کیوں گھڑی لوگوں نے؟ تاکہ لوگ ان چیزوں کا اہتمام کریں. آپ خیر پڑھ چکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو فرماتے، یا اللہ میری مسواک کو اپنی رضا کا باعث بنا، اور اس سے جسم کی طہارت اور گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا، اور میرے چہرے کو اس طرح روشن کر دے جس طرح میرے دانتوں کو روشن کیا ہے. یہ بھی من گھڑت بات ہے. ایک اور ہے روایت، حدیث بھی نہیں کہیں گے اس کو، معلوم ہے نا آپ، یہ حدیث ہی نہیں ہوتی جو موضوع ہوتی، اسے روایت کہتے ہیں. لوگوں نے روایت کیا، اے انس میرے قریب آؤ، میں تمہیں وضو کا طریقہ سکھاؤں. میں آپ کے قریب ہوا، تب آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے تو فرمایا بسم اللہ والحمد للہ، اور پھر استنجا کیا تو فرمایا اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرا کام آسان فرما. جب آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا تو فرمایا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور جنت کی خوشبو سے محروم نہ رکھ. پھر جب آپ نے چہرہ دھویا تو فرمایا میرے چہرے کو منور فرمانا جس دن چہرے منور ہوں گے. جب آپ نے دونوں بازو دھوئے تو فرمایا اللہ مجھے میری کتاب دائیں ہاتھ میں دینا. جب مسح کیا تو فرمایا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لینا اور عذاب سے بچانا. جب اپنے دونوں قدم دھوئے تو فرمایا اللہ اس دن جب قدم ڈگمگائے میرے قدم ثابت رکھنا. یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ جو میت کو غسل دے گا اللہ اسے 70 مرتبہ معاف فرمائے گا. اگر اس میں سے ایک مغفرت ساری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی. کیا آپ ایسی بات فرما سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص میت کو غسل دے وہ کیا پڑھے؟ آپ نے فرمایا وہ غسل سے فارغ ہونے تک غفرانہ کا پڑھتا رہے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. گردن کا مسح کرنا خیانت سے بچاتا ہے، یہ بھی من گڑت بات ہے. جس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے وضو کیا اور نماز نہ پڑھی اس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا. یعنی اس کا آپ پہ ظلم سے کیا تعلق ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایسی آپ کہہ سکتے ہیں ایسی بات؟ اور جس نے نماز پڑھی اور میرے لیے دعا نہ کی اس نے بھی مجھ پہ ظلم کیا، اور جس نے میرے لیے دعا کی اور میں نے اس کا جواب نہ دیا میں نے اس پہ ظلم کیا، کیونکہ میرا رب ظلم کرنے والا نہیں. خدا جانے کہاں سے باتیں ہیں. جب وضو کرو تو آنکھیں خوب تر کرو. یہ کہنے کی ضرورت اس لیے کہ جب منہ پہ پانی پڑے گا تو آنکھیں کہاں سے بچیں گی. اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو نہ جھاڑو کیونکہ ہاتھ شیطان کے پنکھے. جمعہ کے روز ضرور غسل کرو، خواہ 1 دینار کے بدلے پیالہ بھر پانی لے کر ہی کرنا پڑے. یہ بھی موضوع حدیث. سنت یہ ہے کہ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز ادا کی جائے اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کیا جائے. جو وضو کر کے سویا پھر اس رات مر گیا وہ شہید ہے. یہ بھی ایسی من گھڑت بات. جس نے وضو میں گردن کا مسح کیا اسے قیامت کے دن زنجیروں کی سزا نہیں دی جائے گی. من گھڑت بات. میں اس لیے من گھڑت بول رہی ہوں کہ اگر کوئی باہر بیٹھا سن رہا ہو تو ایسا نہ سمجھے کہ یہ شاید میں کوئی اصل حدیث بیان کر رہی ہوں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بھی موضوع روایت بیان کی جائے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ یہ موضوع ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بیچ میں صرف اتنی بات سن لے اور وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ لے. جو شدید سردی میں وضو کرے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، جو شدید گرمی میں وضو کرے اس کے لیے گہرا اجر ہے. یہ بھی من گھڑت. جس نے وضو کرنے کے بعد انا انزلناہ 1 بار پڑھا وہ صدیقین سے ہو گیا، اور جس نے 2 بار پڑھا اس کا نام شہداء کے دفتر میں لکھا گیا، جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. یہ بھی من گھڑت ہے. تم سب کھڑے ہو جاؤ اور وضو کرو. یہ بھی من گھڑت. اپنے ناخن کاٹو اور کٹے ہوئے ناخن دفن کرو اور اپنی انگلیوں کے جوڑ صاف کرو اور کھانے سے اپنے مسوڑوں کو صاف کرو اور مسواک کرو. یہ ضعیف ہے. یہ کسی اور نے ایک روایت لکھ کے بھیجی ہے، حدیث شریف میں ہے. ایسا کبھی بھی نہ لکھیں کہ حدیث شریف میں ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ ادب سکھایا کہ جو موضوع روایات ہوتی ہیں ان کو حدیث شریف نہیں بولتے. اب یہ ہے تو بہت اس طرح کی بات لکھی، لیکن یہ سب کو بتانا ضروری ہے.
اگر کسی عورت کے حیض کے خون والے کپڑے پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی تو قیامت کے دن وہ خون کا کپڑا اس کے منہ میں نچوڑا جائے گا۔ یہ بھی کسی عورت کی بنائی ہوئی روایت لگتی ہے کہ جس نے اپنے کسی بچی کو منع کرنا چاہا اور اس کی وہ بات نہیں مانتی تھی تو اس طرح کی بات گھڑ کے بتا دی۔ یہ ایسی باتیں جو ہیں یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہیں؟